یہ 15,000 لوگ شہید کروا کے اگر اپنے شہر کو صرف کچرا اٹھوا لیتے تو یار میں کہتا چلو بھائی کچرا اٹھانے کے لیے شہر کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم 15,000 لوگوں نے قربانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہماری مدد اور معاونت ہو رہی ہے کہ ہماری بھی صفائی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ یہ باغ جناح جو ہے وہاں کریں گے۔ اپنی وکٹ پر لوگوں کو میچ کھلوائیں گے، ہم کسی اور کی وکٹ پر جا کر میچ نہیں کھیلیں گے۔ اختیارات کی جدوجہد بھی کریں گے، وسائل کی جدوجہد بھی کریں گے جو ہمارا حق ہے۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کریں گے کہ ان کی نئی سیاسی جماعت جو وہ بنانے جا رہے ہیں وہ کتنا پوٹینشیل ہے کہ کراچی کے اندر وہ ابھر کر سامنے آ پائے، کیونکہ ابھی تک ایم کیو ایم اتنی مضبوط ہے کراچی شہر کے اندر کہ جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اور جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جیت اسی کی ہوئی جس کے اوپر ایم کیو ایم نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ الطاف حسین کی صحت کے حوالے سے، جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ، بلکہ افواہیں کہنا چاہیے، خبریں نہیں افواہیں بہت زیادہ گردش میں ہیں، اور وہ عجیب و غریب خبریں ہیں، انتہائی درجے تک کی افواہیں بھی موجود ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ جن سے میری بات ہوئی، اور میں یہاں کوٹ کر سکتا ہوں کہ انبساط ملک سے ابھی سے چند منٹ پہلے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین بالکل نارمل ہیں، اور ایم کیو ایم کے جو سینئر لیڈران ہیں جن سے میں پوچھ سکتا تھا آف دی ریکارڈ بھی، جو اس ایشو کے اوپر بات کر سکتے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے ان کی طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، اور اس کی ریزنز آلموسٹ شاید سب ایم کیو ایم کی پوری قیادت کو پتہ ہے، خود شاید مصطفیٰ کمال صاحب اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکیں، کہ ان کے شوگر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، ان کے پاؤں میں گینگرین وغیرہ ڈیولپ ہوگی، اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ لیکن انہی مسائل کے ساتھ پچھلے چند سالوں سے، ایٹ لیسٹ پچھلے 3-4 سال سے تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن انہی مسائل کے ساتھ اپنے ہیلتھ ایشوز کے ساتھ وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، 9-0 سے خطاب بھی کرتے ہیں، اور مختلف مواقع کے اوپر جب وہ برطانوی پولیس میں یا منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انٹرویوز کے لیے جاتے تھے تو اسی حالت میں آپ ان کو گاڑی سے اترتے اور چڑھتے بھی دیکھتے تھے۔ تو سچویشن ان کی ہیلتھ کی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی ایگزیجریشن ہو رہی ہے میرے خیال میں، معلوم نہیں کیوں ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے۔ بہرحال ابھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے یا ان کی کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کریں، یا یہ ممکن ہے کہ وہ 9-0 میں اپنے جو ورکرز وغیرہ ہیں تھوڑی دیر میں ان کو براہ راست وہاں سے وہ کریں گے کال اور بات کریں گے، تاکہ جو تشویش پائی جاتی ہے یا ایک افواہ سازی کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہ کہتے ہیں کہ ہی از آل ویل، کچھ ایسی نئی چیز نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی، پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کی صحت کے ساتھ مسائل ہیں وہی ہیں، کچھ نیا ایسا نہیں ہوا۔ آج کے پروگرام میں مہمان شخصیت ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم بھائی، وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی صحت سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ شاید میرے خیال میں آپ نے وہ کنڈیشن زیادہ قریب سے دیکھی ہوگی، ان کے پاؤں پہ گینگرین ہے، یا ان کو ہائی بلڈ شوگر کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، یا دیگر ان کے عارضے ہیں، کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ افواہیں بہت ہیں، لیکن میں نے ابھی لندن تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کنڈیشن پہلے تھی ابھی بھی ویسے ہی، کوئی فردر ڈیٹیریشن نہیں ہے، افواہیں زیادہ ہو گئیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ میرا تو اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر میں صحت کے اوپر میں اس پہ کامنٹ کروں، لیکن آئی تھنک جو یہ ساری ریومرز وغیرہ ہیں وہ تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ ندیم نصرت صاحب کا بیان آ ہی گیا کہ وہ ساری چیزیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جہاں تک جو ساری باتیں ہیں یہ ریومر ہیں، اور ان کو صرف بھائی بستر پہ لیٹ کر اپنی آواز ہی تو نکالنی ہے فون کے اوپر، وہ اس کے لیے تو فٹ ہیں بالکل۔ وہ یہ بڑا آپ کا بامانی جملہ ہے، لیکن میں اس کے اوپر فالو اپ کویسچن آپ سے نہیں کروں گا، یہیں چھوڑ دوں گا اس سوال کو۔ ہم اپنے کراچی کی سیاست کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، بہت ذومانی گفتگو تھی، اس میں انہوں نے براہ راست آپ ہی کی طرف اشارے تھے، انہوں نے کہا جن لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو آخر تک پہنچا کے آئیں گے، ان کے منطقی انجام تک پہنچا کے آئیں گے۔ کچھ روشنی ڈالیں گے کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ آپ کا راستہ روک دیں؟ فاروق بھائی کی تو کسی بات پہ ہم نے برا ماننا نہیں ہے، اور ان کے لیے مشکلات ہم نے جو ہے وہ اور کرنی نہیں۔ ندیم بھائی معصوم آدمی ہیں، مظلوم ہے، بہت سارے مظلومین کو ایک ساتھ مظلوموں کو جمع کریں تو اس کا اکٹھا جو ہے وہ کریں تو پھر فاروق ستار بھائی بنتے ہیں اس میں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ریفرنس کے طور پہ بھی ابھی چند دنوں پہلے تک کی بھی بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے
تو میں فاروق بھائی جو کہتے ہیں جو وہ ٹھیک ہے, کوئی کامنٹ ہی نہیں ہے. میں نے جو کام کرنا ہے, انیس بھائی نے جو کام کرنا ہے, ڈاکٹر صغیر جو کام کر رہے ہیں, اب ہمارے ساتھ یہ اتنے ہزاروں لوگ یہاں پر, لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہمیں کالیں کر رہے ہیں, جو دعائیں کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا یہ میٹر ہی نہیں ہے کہ فاروق بھائی اب کیا کر رہے ہیں, رابطہ کمیٹی ہمارے لیے کیا کہہ رہی ہے, ایکس وائی زی کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. وی آر موونگ آن اینڈ وی آر موونگ. اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے نعروں کے ساتھ, اور کل پرسوں آپ کے ساتھ بیٹھے نظر آئے ہم؟ کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کبھی بھی کسی کو دے سکتا ہے. ہماری تو دعائیں, ہم نے تو اللہ تعالیٰ حسین صاحب کے لیے ہدایت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے, معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت تو کبھی بھی کسی کو دے سکتا ہے. جو سینئر لیڈر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو ابھی یقین نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ایم کیو ایم ایک نئی جماعت کھڑی ہو جائے گی. ماڈریٹ لوگ, لبرل لوگ, جن کا بندوق اور گولی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ پائے گا؟ کیونکہ ایک پوٹینشلی پورا شہر ابھی تک تو ایم کیو ایم کنٹرول کرتی ہے. کیا مصطفیٰ کمال میں وہ پوٹینشیل ہے کہ سارے لوگوں کو ساتھ ایک نئی جماعت کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں اور شہر میں وہ امن کے لیے, ترقی کے لیے کام کرنے کا جو نعرہ آپ نے لگایا اس پہ کام کرتا نظر بھی آئے؟ ندیم بھائی, میں نے تو ایم کیو ایم کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو ہی میں نے ٹارگٹ کیا ہو. میں نے تو جو ہے وہ پورے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اچھائی یا برائی جو ہے وہ نیچے سے اوپر ٹریول کرتی ہے. میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. میں نے تو اوپنلی یہ والی بات کہی ہے کہ کوئی برا آدمی بھی باہر ہوگا نا تو ہم تو اس کو سوسائٹی سے بھی اپنے پاس لے کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اس کے دوستی کریں گے, اس کی برائی سے نفرت کریں گے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اس انسان سے نفرت نہیں کریں گے. ایک انسان اچھائی یا برائی اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے, نیچے سے اوپر ٹریول نہیں کرتی. ہمارا انشاءاللہ تعالی ہماری آرگنائزیشن میں اگر برا آدمی آیا بھی تو وہ اچھا بنے گا, نہ کہ اچھا آدمی آ کر جو ہے وہ راک ایجنٹ اور دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر بن جائے. یہ تو آرگنائزیشنز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا کیریکٹر, اپنے اسلوب ایسے رکھے, اپنا طور طریقہ ایسا رکھے کہ جو ہے وہ لوگ اچھائی کی طرف جائیں. تو ہمارا تو ایجنڈا ہی جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمیں یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا. ہمیں پتہ ہے کہ جو آئے گا وہ ہمارے دیے ہوئے منشور کے اوپر, دیے ہوئے طریقہ کار کے اوپر کام کرے گا. آپ دیکھیں کہ کیوں پاکستان کا ایجنڈا ہے. یا آپ کی بات پہلے کب نالج میں آئی ہے؟ کیونکہ یہ را والا جو الزام ہے نا بہت سنگین ہے. مجھے کچھ آن ایئر کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کی پہلے نالج میں کب آیا کہ کوئی را کے لنکس ہیں؟ ابتدائی طور پر یہ انفارمیشن آپ کو کب ملی کہ را کا کوئی کنیکشن ہے؟ یہ 2012 کے اینڈ کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب کے مرنے کی بات ہے. لیکن ندیم بھائی, میں اس سبجیکٹ کو میں نے تو صرف یہ سوچا تھا کہ میں پریس کانفرنس میں صرف چند باتیں ریفرنس کے طور پہ کروں گا کہ کیوں گیا تھا میں, ہم لوگ کیوں گئے تھے, ہم آئے کیوں ہیں اور کریں گے کیا. آئی تھنک کہ بہت بات ہو گئی اس ساری چیزوں کے اوپر. میں نے جو بات کرنی تھی بالکل کر لی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو موو آن فرام ناؤ کہ جو ہم نے کرنا کیا لوگوں کے لیے, ہمارا ایجنڈا کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنی بات کی سچائی میں بیان کرنی چاہیے. ان کچھ چیزوں میں ایک چیز یہ تھی کہ جب آپ نے رحمان ملک کا میٹنگ کا حوالہ دیا جو دبئی میں آپ نے کہا ہوئی تھی, جس میں محمد انور طارق میر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے برطانوی پولیس کو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم پیسے لے رہے تھے, تو آپ نے کہا جو انکار کرے گا تو میں تاریخوں کے ساتھ وہ ثبوت دوں گا, ڈیٹیلز دوں گا. اب رحمان ملک تو انکاری ہیں, اب آپ وہ ثبوت دیجئے. نہیں, رحمان ملک انکاری ہیں, ٹی وی میڈیا ٹاک شو پہ نا بولیں نا, کلیم کریں نا میرے اوپر کیس کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کریں. آپ تاریخیں بتائیے, میٹنگ کی جگہ بتائیے, میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر کلیم کریں نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ندیم بھائی میرے اوپر کلیم کریں نا, میں نے اتنی بڑی بات کر دی, میرے اوپر جو ہے وہ کیس کریں. کب وہ میٹنگ کب ہوئی تھی دبئی میں؟ تاریخ کچھ ذہن میں ہے کب ہوئی تھی وہ میٹنگ؟ 2012 کے اینڈ کی بات ہے ندیم, 2012 کے اینڈ میں دبئی میں کس جگہ ہوئی تھی؟ ندیم بھائی 2012 کے اینڈ کی بات ہے, جگہ, ڈیٹ, تاریخ, کمرہ, سب کچھ سب چھوڑیں اس کو, جسٹ لیٹ اٹ گو. کچھ بولیے تاکہ بات آگے چلے نا, کیونکہ یہ وہ چیزیں جہاں جھوٹ اور سچ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. بات آگے نہیں چلے ندیم بھائی, بات آگے, مجھے پتا ہے نا بات آگے نہیں چلے گی, اس لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں. بات آگے نہیں چلے گی, جانے دیں اس کو, بات آگے نہیں چلے گی. اچھا, میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں. بعض الزامات جو تھے سرفراز مرچنٹ نے عائد کیے تھے بابر غوری صاحب کے اوپر. ان کا کہنا تھا کہ وہ لطیف جیوا اور حاجی یاسین جو 2 انڈین نیشنل ہیں, جن کی وہ یورو پراپرٹی نامی کمپنی کے ساتھ لین دین کا ایشو سامنے آتا تھا,
تو وہاں پر بابر غوری صاحب بہت کل وہ پروگرام میں انہوں نے انکار بھی کیا تعلق کا، لیکن یہاں میرے پاس کچھ تفصیل ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی فرسٹ فور بارگین نامی جو کمپنی ہے وہاں لندن میں، وہ انٹرنیشنل IXC ایکسچینج کمپنی ہے جس کے ذریعے چیکس کے لین دین بھی ہوتے رہے. کچھ یہ تفصیلات آپ کے نالج میں ہیں؟ نہیں، میری نالج میں جو ہے وہ یہ تفصیلات نہیں ہیں. اور بابر غوری صاحب کے بارے میں خیر میں کیا بولوں، میرے پاس کوئی یہ تفصیلات میرے پاس نہیں ہے. کیا بابر غوری صاحب کا ان معاملات کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا؟ ندیم بھائی، I don't want to comment on anybody, any of MKM's worker. اور یہ جو لوگ ہیں میں ان کے اوپر KKF خدمت خلق فاؤنڈیشن، کیا خدمت خلق فاؤنڈیشن سے جب بابر غوری صاحب پاکستان سے باہر گئے، میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسی رقم تھی خدمت خلق فاؤنڈیشن کی؟ سر ایک منٹ، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی کچھ ایسی رقم تھی جو چیکس دیے گئے؟ سوری، خدمت خلق فاؤنڈیشن سے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی رقم کا چیک تھا جو بائی نیم، یہ بھی الزام کی پارٹی کے کسی صاحب نے لگایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 40 کروڑ روپے کا چیک تھا جو غوری صاحب کو دیا گیا، اور 20 کروڑ کا تھا جو کوئی سینیٹر احمد علی ہیں آپ کے، یا محمد علی پورا نام میں نے لکھا ہے لیکن میں کنفیوز کر رہا ہوں اس کو. سینیٹر احمد علی جی، MKM کے سینیٹر احمد علی، اور آپ کے ڈاکٹر صغیر اس وقت بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ تھے. نہیں وہ بالکل ہوں گے، لیکن بورڈ آف ٹرسٹیز کو اور یا جو بورڈ کے یہ جو تھوڑی دنوں تک میں نے بھی جو ہے وہ KKF دیکھا ہے، ان کو یہ منی میٹر کا سے ان کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. جو لوگ سیگنیٹری ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں وہی نکالتے ہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا پیسے اور اکاؤنٹ اور سارا سلسلہ. یہ جو لوگ ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ یہ ہاسپٹل چلا رہے ہوتے ہیں، ایمبولینسز چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کوئی ریلیف کیمپ لگنا ہوتا ہے، سیلاب زلزلہ، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چیک کس کے سگنیچر سے جاری ہوتا ہے؟ سوری، چیک کس کے سگنیچر سے جاری ہوتے ہیں KKF کے؟ چیک KKF کا چیک کس کے سگنیچر سے جاری ہوتا ہے؟ دستخط کون کرتا ہے اس چیک کے اوپر؟ آئی تھنک کہ طارق میر صاحب سیگنیٹری ہیں، سیگنیٹری تھے، اور نیچے جو ہے وہ یہ لوگ ہوں گے جن کے آپ نام لے رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ نیچے پاکستان میں کون کون لوگ ہیں سیگنیٹری چیک پہ، اکاؤنٹس کس کس کے نام پہ، سیگنیٹری کون کون ہے. مین سگنیٹری جو ہے وہ طارق میر صاحب ہیں، اور یہاں پاکستان کے اندر جو کاؤنٹر سائن کرتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ان میں سے کوئی ایک ہوں گے. I'm not sure. You are not sure about it. ایک اور ان کی الزام تھا، میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو پریشانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا MQM کے ایک قومی اسمبلی کے رکن ہیں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دھمکی دی ان کو. میں نے پوچھا، اتا پتہ کیا کہ وہ رکن اسمبلی کون ہے، تو وہ بتایا گیا کہ سنجے پروانی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ عادل صدیقی بھائی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پتہ چلانے کے لیے کہ وہ کدھر ہیں. یہ کیا ایسا ہی سین ہوتا ہے پارٹی کے اندر؟ کس کو دھمکی دی؟ کس نے؟ سنجے پروانی نے کس کو دھمکی دی؟ یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کو. ندیم بھائی، میں تو دبئی میں جاب کر رہا تھا. I'm not privy to all this information. مجھے نہیں پتا، اور پتہ نہیں دی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس والی بات کا، to be very honest. آپ کی جماعت کے اندر واقعتاً کچھ ایسا ہی کیفیت ہے وہ جو آپ نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، واقعتاً ایسا ہے؟ نعرے وارے تو جو ہے وہ اسی طرح کے تھے، اور یہی سارا سلسلہ تھا، اور نعرے وارے تو اسی طرح کے تھے. نعروں سے کیا مراد ہے؟ صرف نعرے تھے؟ ڈیفینیٹلی میں کسی انسیڈنٹ پہ یا ایویڈنس پہ جو ہے میں کھڑا تو نہیں تھا، نہ مجھے وہ ہے، لیکن تاثر اور ساری چیزیں تو اسی طرح کی تھی. اور پتہ ہی ہے سارے لوگوں کو، میں بھی کیا بتاؤں میں آپ کو، سارا بھی پرانی ساری باتیں جو طریقہ کار ساری چیزیں وہ پتہ ہی ہے. یہ ایسے تھوڑی بیچارے سارے لوگ. اچھا، ناظم کی حیثیت سے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب بہت شہرت ملی، اس میں دو رائے ہوگی اگر کہا جائے کہ آپ کو شہرت نہیں ملی، اور دوسرا آپ نے کام بھی بہت کیا. ایک کراچی میں میرے خیال میں نعمت اللہ نے بہت کام کیا تھا، اور اس کام کو بہت آگے آپ لے کر گئے. MQM کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ نے احسان مندی کا پاس نہیں رکھا، آپ کو تو الطاف حسین صاحب نے یہاں تک پہنچایا تھا، آپ نے ان کو ڈچ کر دیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ میاں کو ڈش نہیں کرنا چاہتا تھا ایکچولی. یہ بالکل وفادار رہے ان کے. میں اللہ میاں کو ڈش نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے الطاف حسین صاحب کو جان نہیں دینی، اللہ کو جان دینی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، مجھے جو ہے وہ اس نے سنبھالا، مجھے اس نے بہت زیادہ مجھے ہمت دی، مجھے ساری چیزیں. ہر کسی کو انسان کوئی نہ کوئی جو ہے الطاف حسین صاحب کو بھی اس قوم نے
اگر مجھے الطاف حسین صاحب نے بنایا تو الطاف حسین صاحب کو کس نے بنایا؟ وہ کیا اوپر سے ایسی آسمان سے مسلم اسی طرح سے جو ہے وہ بالکل اتنے سارے لوگوں کے لیڈر اترے تھے کیا ڈائریکٹ؟ المیہ نے ڈائریکٹ اتارا کیا ان کو؟ او بھائی یہ نہیں ہوتا. جان دینی اللہ تعالیٰ کو. ایک گناہ گار میں جو ہے وہ گناہ کروں ان کے ان کی وجہ سے گناہ گار بنوں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، شہر تباہ ہو رہا ہے، آپ جو ہے وہ نشے میں دھت جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اپنی ایسی کی تیسی کرا رہے ہیں پوری قوم کی، اور میں جو ہے وہ آپ کا وفادار رہوں کہ آپ کو ڈچ نہ کروں. شاباش ہے بھائی. میں نے مرنا نہیں ہے، میں اپنی پرکس اینڈ پریولیجز جو ہے میں انجوائے کرتا رہوں. میں نے مرنا نہیں ہے. مجھے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. اور نہیں، آپ بالکل ڈش کیے بھائی، اس لیے کہ میں نے اس قوم کو ڈش نہیں کیا. میں اس قوم سے وفاداری کر رہا ہوں، میں اس کمیونٹی سے وفاداری کر رہا ہوں، میں ان ورکر سے وفاداری کر رہا ہوں، میں ان جن لوگوں کو یہ را کا ایجنٹ بن کے بیچارے پکڑے جا رہے ہیں، میں تو ان سے وفاداری کر رہا ہوں. ان کی ماؤں سے وفاداری کر رہا ہوں. جو یہ اسیر کارکنان ہیں میں ان سے وفاداری کر رہا ہوں. آپ کو ہوش کہاں ہے؟ تو مجھے تو ڈش بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر سے دکھایا سارا کچھ. مجھے میں تو ہمت ہی نہیں تھی. میں 3 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا. مجھے میں تو ہمت ہی نہیں تھی. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ توفیق نہیں دی. میں صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنا ہمت دی کہ میں جو وہ ہاں چلیں میں نے اپنے آپ کو گناہ سے الگ کیا. نہیں بھائی، کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کے آگے، کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کے آگے، روکنا چاہیے تھا. نہیں تھی میرے پاس کراچی کے لوگوں سے وعدہ کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب؟ آپ 4-5 دفعہ آپ دیدہ ہوئے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، تو اگر وہ دل سے نکلے ہوئے آنسو ہیں تو دل سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے ان لوگوں سے کراچی کے وعدہ کریں گے جہاں روزانہ 25-30 لاشیں گرتی تھی کہ اب آپ کی سیاست میں بندوق اور گولی نہیں آ پاوے، کچھ ہو جائے بندوق اور گولی سے دور رہیں گے آپ؟ ندیم بھائی، میں بندوق اور گولی لے کر آتا، خدا کی قسم. مجھ سے زیادہ میں جو کرنے آ رہا ہوں، مجھے اور انیس قائم خانی کو اپنی جان سے زیادہ کیا پرواہ ہوتی ہے اکیلی جان سے. میں پھر بندوق اور گولی کا بندوبست کر کے آتا. یہ کام کرنا ہوتا تو یہی کام کرنا ہوتا تو ندیم بھائی چھوڑ کے کیوں جاتے تھے نا پارٹ؟ کوئی میری فیکٹری چھین لی تھی، میرا شادی ہال چھین لیا تھا، کوئی میرا پیٹرول پمپ چھین لیا تھا، کوئی میری سینیٹرشپ چھین رہے تھے. سب چیزیں تو تھی ہمارے پاس، کیوں چھوڑ کر گئے؟ اور نہیں بچانا ہے لوگوں کو یار، خدا کے واسطے. لوگوں ماں کو ان کے بچے واپس کرنے ہیں یار. میں تو جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں لڑکوں کی، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں. وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنی ماؤں کے پاس جاؤ یار، خدمت کرو، اچھے راستے پہ لگو، پڑھو لکھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. مت کرو میرے پاس بھی مت آؤ، میری بھی بات مت مانو. نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. نہیں، یہ اسی لیے تو آئے جن کو ان ورکرز کو جن کے ساتھ آپ کے خیال میں بہت زیادتی ہوئی اور ایم کیو ایم نے ان کو اس راہ پہ لگا کے پھر چھوڑ دیا، ان سے آپ نے کچھ رابطہ کیا، دلاسا دیا، ان کی فیملی سے ملے آپ؟ 3 ماہ سے اب تک کچھ دن ہو گئے، 1 ہفتہ تو ہے. میرے پاس آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں. میں نے کسی کو رابطہ نہیں کیا. میں نے رابطہ یہ جو آپ کے کیمرے سے میں بات کروں یہ میرا رابطہ ہے. میں نے تو کسی ایک انسان کو، میں نے اور انیس بھائی نے فون نہیں کیا کہ آؤ ہمارے پاس آؤ. نہیں. ہمارا تو یہ تو دعوت ہے ساری پوری. ہم تو دعوت دینے آئے ہیں، بات کرنے آئے، دعوت دینے آئے. لوگ آ رہے ہیں، کئی فیملیز جو ہیں وہ آئی ہیں، آ کے بیچارے انہوں نے اپنا دکھڑا روئے ہیں وہ، اور بتایا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل وہ صحیح بات ہے، ہماری بات ہے. لیکن ہم نے رابطہ نہیں کیا کسی کو، ہم نے کسی کو نہیں رابطہ کیا. اچھا، ایم کیو ایم دباؤ کا شکار ہے. ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنس کے بعد وہ ان بندوں کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سا اگلا شخص ہے جس نے آپ کو جوائن کرنا ہے. اور انٹرسٹنگلی وہ خواتین و حضرات دونوں کا پتہ کر رہے ہیں کہ 10-12 بندے ٹوٹ جانے ہیں، وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. کیا اتنی جان ہے آپ لوگوں میں کہ ان کے اتنے 10-12 سٹنگ بندے ٹوٹ جائیں اور وہ خطرے میں ہے جماعت جو اس 30-35 سال سے حکومت کر رہی ہے شہر کے اندر؟ ان کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں. الطاف حسین صاحب کو، ان کے ہوتے ہوئے، الطاف حسین صاحب کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو کسی دشمن کی باہر سے ضرورت نہیں ہے. وہ تو میں نام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ تو خود ہی ہمارے پاس بھیجتے چلے جائیں سب لوگوں کو. ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. شک کی بنیاد پہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی تو پتہ نہیں کیا ساری چیزیں. ہمارے پاس کوئی 10-12 لوگوں کی نہ لسٹ ہے. ہمارے پاس تو اگر لسٹ کی بات کریں یا لوگوں کی ٹیلی فون کالوں کی بات کریں تو پھر کام ہی لگ جائے. وہ ساری اطلاعات مل جائیں تو کام ہی لگ جائے ان کا. ویسے ہی سن کے ہی جو ہے وہ پتہ کام لگ جائے ان کا. وہ لگا ہوا ہے جی، وہ پتہ تو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حلف اسی لیے لیا تھا اور اس کے بعد انڈیویجولی وہ چیک کر رہے ہیں کہ کون ہے جو جا سکتا ہے. زندگی بھر یہی کام ہے. ایم کیو ایم میں بس اپنی وفاداری ثابت کرتے رہو. 30 سال لوگوں نے لگا دیے، وہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکے. ہر 4 دن کے بعد اپنی وفاداری ثابت کرو قائد تحریک کو. یہی کام ہے زندگی بھر، یہی کام ہے کہ ہر 4 دن کے بعد جو ہے وہ قائد تحریک کو اپنی وفاداری ثابت کرو.
کرو بھائی کرو, چلو لگے رہو. 23 مارچ کو آپ جلسے کا منصوبہ ہے؟ اور کام ہم تو کرنا نہیں ہے, اور کام ہم تو کرنا نہیں ہے کوئی اور. لوگوں کی نہ فکر ہے, نہ شہر کی فکر ہے, نہ ملک کی فکر ہے. بس اپنی بادشاہت چلتی رہے, وفاداری ثابت کرتے رہو. ہر 4 دن کے بعد کرو. مصطفیٰ کمال صاحب 23 مارچ کو آپ جلسہ کر رہے ہیں؟ جی 23 مارچ کو آپ کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں؟ نہیں سر, کراچی میں 23 مارچ کو جلسہ نہیں کر رہے ہم. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلسہ کریں گے. 23 مارچ کو ہم یہ کال دے رہے ہیں. چلیں آپ کی طرح آپ نے پوچھا ہے تو کہ لوگ بڑی تعداد میں پاکستان کا پرچم جنہوں نے کبھی نہیں لگایا یا جو بھول چوک ہو جاتی ہے, ایک ایک پاکستانی سے کہتا ہوں, اور خصوصاً کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں سے کہتا ہوں کہ ایک ایک گھر, ایک ایک پاکستانی پرچم جو ہے وہ اپنے سینے یا اپنے گھر پہ سجائے, نمبر 1. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ میٹنگز کریں گے اس کے اوپر. اور 23 مارچ کو ہم جو ہے وہ اپنے اگلے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے کہ ہم کب جو ہے وہ ایک بڑی پبلک میٹنگ اور بڑی پبلک گیدرنگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کریں گے 23 مارچ کو. اوکے 23 مارچ کو آپ اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے اور لوگوں کو یہ کال دیں گے کہ اپنے گھروں پر سینے پر پاکستانی پرچم سجائیں, اور آپ اپنا آئندہ کا لاہ عمل دے کر وہ چھوٹی پبلک میٹنگ کا آغاز کریں گے. اور بڑا جلسہ کب کریں گے اس کے متعلق ڈیٹ بھی دیں گے. جی بڑا ایونٹ ہوگا. کتنے لوگ ہم دیکھیں گے اس دن ڈاکٹر صغیر کی طرح کے بڑے جو نون فیسز ہیں, کہ ڈاکٹر صغیر بھی کھڑے ہوں اور کچھ اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبان اور صاحبہ بھی, وہ آپ کے دائیں اور بائیں ہمیں نظر آئیں؟ نہیں ندیم بھائی, یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اللہ از گریٹ, اور اللہ تعالیٰ میریکل کرے گا جس طرح ابھی تک میریکل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایسے کام لوگ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں, یہ میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. آپ دیکھیں مجھے خود نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کیا کروانا ہے, مجھے خود نہیں پتا. یقین کریں آپ یہ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کمال علی اسقائی میں ڈاکٹر صغیر کر رہے ہیں. نہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کرنا. یقین کریں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو جو ہے نا اس جیسے کہ اس موج دریا کے میں نا اپنے آپ کو ڈال دیا ہے. اب یہ بس چل رہی ہے, ہم تو اپنے آپ کو جگا رہے ہیں. ہمیں جو ہے ہم اپنے جاگ رہے ہیں بغیر کھائے پیے, لوگوں سے مل رہے ہیں, ٹائم نہیں. یہ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیے گا آپ کیسا میریکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرواتا ہے ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اگلی سیاسی شخصیت آپ کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کریں گے وہ صاحب ہوں گے یا صاحبہ ہوں گی, کچھ یہ تو بتا دیں. ندیم بھائی کوئی پلاننگ ایسی نہیں ہے, اور جب ہوگا کوئی اس طرح کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, بتا دیں گے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اور آپ سے باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین, ایک شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں ایک کمال کر کے دکھائیں گے کہ وہاں پر امن لے کر آئیں گے پورے شہر میں. مصطفیٰ صاحب, آپ کی جو پارٹی کا فارمر پارٹی کا MQM کا سٹرکچر تھا اس میں سیکٹر انچارج کا بڑا کلیدی کردار تھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں قائم خانی صاحب, ان کا بڑا مؤثر انتظامی کنٹرول تھا. کتنے مجموعی طور پر کراچی شہر کے اندر سیکٹر انچارج MQM کے پاس موجود ہیں؟ جو سٹرکچر ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت فرمائیں گے. میں لاسٹ جملہ نہیں سمجھا, میں نے سمجھا میں آپ کی آواز. کتنی تعداد ہے سیکٹر انچارج, کتنے ہیں آپ کے کراچی شہر کے اندر MQM کے؟ میرے پاس جو آئے ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ MQM کے اندر کتنے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کتنے آ سکتے ہیں؟ اچھا, MQM کے تو اس وقت کراچی میں آئی تھنک 32 سیکٹر ہیں, 33 سیکٹر ہیں. اور یہ ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارا, یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. اور میں بالکل, ہم اس لائن پہ, ہماری لائن ہی ڈیفرنٹ ہے. ہم اس لائن پہ کام ہی نہیں کر رہے کہ سیکٹر انچارج کو ٹارگیٹ کرنا. دیکھیں اس کی لائف میں کیوں اس کو پریشان کروں, یا اس کی زندگی جو ہے میں خراب کروں, یا اس کو میں امتحان میں ڈالوں. ایسا ہوتا نا تو ہم آنے سے پہلے 2 4 10 لوگوں کو, آپ تھوڑا سا یہ پلیز یہ دیکھیے کہ ہم کیا آنے سے پہلے 2 4 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکتے تھے کہ جب ہم پہلی پریس کانفرنس کریں تو 10 افراد ہمارے ساتھ ہوں. چلے چھوڑ دیں سب لوگوں کو. یہ ڈاکٹر صغیر جو 3 دن کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, کیا ڈاکٹر صغیر کو ہم آنے سے پہلے کانٹیکٹ کر کے اپنی بات بتا کے کیا پہلے دن بجائے MQM کے ایک سینئر رہنما ہیں مصطفیٰ صاحب,
MQM کے ایک سینئر رہنما ہے، انہوں نے کہا کہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے لیڈران جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جائیں گے، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے کتنے سیکٹر انچارج یا یونٹ انچارج جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا یہ سوال اسی کانٹیکس میں ہے، میں ابھی بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے سیکٹر انچارج یا یونٹ انچارج جو ہیں وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں؟ بس میں ان کی جو بھی اس رہنما جنہوں نے بھی آپ سے بات کی ہے، میں ان کو جو ہے وہ میں شوق میں نہیں دینا چاہتا. یہاں پر جو لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے وہ ہر آدمی آگے بتاتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں کیا اس کی ذمہ داری ہے، کیا کرتا رہا سارا. بٹ ہم اس کا ریکارڈ اس طرح سے نہیں رکھ رہے، ہم اس کو اس طرح سے نہیں ساری چیزیں کر رہے، اور یہ میٹر نہیں کرتا ہمارا. ان کی بات پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا ہوں. نہیں، ہمارا جو میٹر کرتا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اور سارے لوگ، اور وہ ہمارا میٹر کرتا ہے. وی آر ویری کانٹینٹڈ. ہمارے لیے کوئی یہ والا پیرامیٹر ہی نہیں ہے کہ کتنا سیکٹر کے کتنے لوگ آ گئے، کتنے یونٹ چارجز آ گئے، کتنے سیکٹر چارجز آ گئے، کتنے MNMPs آ گئے. یہ دس از نان، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو نہیں ہے یہ والا. تو آپ کیا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ہماری سیاست میں تو بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں پارٹی میں یہ چاہوں گا شامل ہو تو آپ کو مضبوط کریں گے. وہ میں یہ چاہوں گا، جو ہم چاہتے ہیں، ہم نے تو ندیم بھائی دیکھیں، ہم نے تو سب کو دعوت دے دی. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جو میں ٹی وی ٹاک شو کر رہا ہوں، یا جو لوگ یہاں پر باتیں کر رہا ہوں، جو میرا یہ گلا بالکل صرف گفتگو کر کے ہی ساری چیزیں، ان سب کو پیغام ہی تو دے رہے ہیں. پہلے دن سے اس پریس کانفرنس سے لے کر اور اب تک سب کو پیغام دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے. اب اس میں سیکٹر انچارج آ رہا ہے، اس میں یونٹ انچارج آ رہا ہے، اس میں ایک عام آدمی آ رہا ہے، اس میں سائلنٹ سپورٹر آ رہا ہے، اس میں ایک سائلنٹ میجورٹی کے لوگ آ رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی وکیل آ رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. We are targeting everybody, each and every soul in Pakistan, in Karachi, in Sindh. We are targeting everybody. You would be surprised. آپ آئیں میرے، آپ چکر لگے گا آپ کا، میں دکھاؤں گا. Just go through with my phone or Anis bhai's phone and see how many hundreds of overseas Pakistanis جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنے جو بیٹھکیں ان کی اپنی جگہوں پہ باقاعدہ لوگوں کو گیدر کر کے، ڈاکٹرز کا پینلز بنا کے، جو لوگ وہاں پر پروفیشنل ان کا پینلز بنا کے وہ کال کر رہے ہیں، لائن اپ مانگ رہے ہیں، گائیڈنس مانگ رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایموشنل کر دے رہے ہیں کہ it is overwhelming. مصطفیٰ صاحب آپ تیار ہوں تو میں آ جاتا ہوں. تو پھر MQM سے سٹارٹ کرتے ہیں، جتنے ان کے سیکٹر آفیسز ہیں میں اور آپ پھر سارے وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں رسپانس کیسا ملتا ہے آپ کو. چلے جائیں گے، یہ بھی کر لیں گے، پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، یہ بھی کر لیں گے ندیم بھائی، یہ بھی کر لیں گے. پھر میں اور آپ چلیں گے، پورے کراچی شہر کو لائیو دکھائیں گے، باری باری سارے آفیسز میں جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب کی کتنی قبولیت ہے اور آپ کو وہ کیسے گلے لگاتے ہیں. نہیں، میں ان کے خیر آفیسز میں تو میں کیا جاؤں گا، اور آفیسز جو ہے وہ کو جانا ہوتا تو پہلے دن ہی آفیسز میں جاتے، پہلے دن ہی جو ہے وہ سیکٹر آفیسز میں جاتے. یہ اسٹریٹجی ہی نہیں ہے ہماری. کراچی کے ایک آدمی کو انکلوڈنگ all سیٹ اپس، all ہیومن بینگس، ہم نے جو ہے وہ اپنا پیغام اپنی جہاں کراچی میں جائیں گے، گلی محلوں میں جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، ہر محلے میں جائیں گے، ہر گلی میں جائیں گے. کراچی کی ہر گلی میں جانے پہ تیار ہیں؟ جی، ہم کیا یہاں گھر پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم پاکستان کی گلی میں جائیں گے. ندیم بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ سیاست کرنی ہے تو آپ کو مصطفیٰ صاحب باہر نکلنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ گلے لگانا پڑے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ مشکل چیلنج ہے، لیکن آپ کو میرے خیال میں اس سے گزرنا پڑے گا. ندیم بھائی گھر بیٹھنے والے لوگ ہوتے تو کیا دبئی سے پریس کانفرنس نہیں ہوتی سکتی؟ کیا یہ پریس کانفرنس دبئی سے ہو جاتی؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. گھر بیٹھنے والے لوگ ہوتے تو بھائی بند کمرے سے دبئی سے پریس کانفرنس کر لیتے. ٹائم ول ٹیل. ندیم ڈونٹ وری، پریشانی نہ ہو، آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے آگے. اب میں آپ کو 1 منٹ کے لیے صرف یہاں انٹرپٹ کروں گا. ہمیں انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، ترجمان حکومت، وہ جوائن کر رہے ہیں. شہباز تاثیر صاحب کی بازیابی، ان کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے. کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کچھ روشنی ڈالیے گا، کیسے ریکوری ہوئی، کیسے بازیابی ہوئی، لا انفورسمنٹ کے اداروں کا کیا رول تھا، کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. یہ کل کوئی لگ بھگ 4 سے 5 کے قریب کا وقت تھا جس میں یہ اطلاع مجھ تک پہنچی تھرو ون آف دا سورس ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کچلا ایک آؤٹ اسکرٹ ہے کوئٹہ کا، کہ وہاں پہ کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی ہے، کچھ ایسا امپورٹنٹ ہائی ویلیو ٹارگیٹ وہاں موجود ہے. اس وقت تک انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، اور وہ اس کے پیچھے گئے.
اور لگ بھگ کوئی گھنٹے کے بعد یہ خبر آئی کہ طافق صاحب وہاں سے ریکور ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً آپریشنل ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں کہ وہ کیسے ہوا، کون پہنچا، ایگزیکٹ لوکیشن کہاں تھی. ظاہر ہے وہ اتنا ایک یوفیریا تھا، ہم بھی شاید اس میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. یہ بس ہمارے علم میں ہے. کاکڑ صاحب آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ وہ اسی دن وہاں آئے تھے؟ ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ایک سلیم ہوٹل کے پاس کوئی ایریا تھا، وہاں سے انہوں نے ان کو ریکور کیا. وہاں سے ریکور کیا اور وہاں انہیں کوئی چھوڑ گیا آ کے، اور وہاں سے انہوں نے لا انفورسمنٹ والوں سے رابطہ قائم کیا. لیکن یہ جاننے کی آپ نے کوشش نہیں کی کہ ان کو وہاں تک پہنچایا کس نے اور کیسے؟ ندیم صاحب، ہماری اپنی آبزرویشن ہے حکومت کی کہ یہ جب سے یہ ضرب عض لانچ ہوا ہے، اس سے پہلے آج سال ڈیڑھ دو پہلے آپ کو یاد ہے کہ بڑے آرام اور سکون سے یہ نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا رکھے تھے. اور یہ کڈنیپنگ فار رینسم جو ہے نا، یہ فائنینشیل ٹیرر کا ایک سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا. اور ان کو اتنی رینسم کی ادائیگی ہوئی؟ جی، رینسم کی ادائیگی ہوئی. آپ نے کڈنیپنگ فار رینسم کہا ہے نا، رینسم کی ادائیگی ہوئی؟ مجھے اس اسپیسیفک معاملے میں رینسم کی ادائیگی کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ابتدائیہ اسی سے ہی ہوئی تھی. ابتدا اسی سے ان کو اٹھایا گیا تھا، ابتدا اسی سے چھپایا نہیں جا سکتا. ہاں، یہ بات صحیح ہے. جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اس ضرب عض کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو دوسرے چیزوں کے ساتھ ہمیں ہوا ہے کہ ان کی وہ ایزی فیسیلیٹیشن اور اویلیبلٹی نہیں رہی ہے، اور دے آر آن دا رن. اب جب وہ رن ہے تو کچھ لوگوں کو انہوں نے وامٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے جب میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا، تو میں اپنے ہاسٹیج کو کہاں لے کے گھومتا پھر رہا ہوں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اس میں انہوں نے وامٹ بھی کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اسپیسیفکلی اس کیس میں انہوں نے اپنے سے دور کیا ان کو، یا کسی ادائیگی کی نتیجہ تھا، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شاید زیادہ اس بارے میں علم ہوگا. انوار الحق کاکڑ صاحب، بہت شکریہ اور بیسٹ آف لک آپ کی کامیابی کے لیے، اور دعا گو ہیں ہندوستان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا امن نصیب کروائے اور لوگ وہاں خوشحالی اور ترقی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. مصطفیٰ کمال صاحب، یہی دعا ہماری کراچی کے لیے بھی ہے، اور آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے کراچی کو امن دینے کے لیے؟ جی یقیناً ہماری بھی یہ دعا اور یہ خواہش، یہ کاوش ہے، اور میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی تباہی بربادی ہے اس کو ہم نے اسی نسل اب ود ان نو ٹائم ختم کرنا ہے، اور ان تباہی بربادی کو اور ان ساری مزریز کو ہم نے اگلی جنریشنز پہ ٹرانسفر نہیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک بہت ہی خوشحال، اچھا، بالکل دلوں کو جوڑنے والا پاکستان کی گلیاں پاکستان دے کر جائیں. ندیم صاحب، یہ جو انفراسٹرکچر ہے نا، میں آج کسی سے کہہ رہا تھا کہ یہ انفراسٹرکچر کو جوڑنا، یہ سڑکیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں بنانا، پل بنانا، بریجز بنانا ٹوٹے ہوئے، بہت ہی آسان کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے. 6 مہینے میں شہر بن جائے گا پورا، مجھے پتہ ہے کیسے بنے گا. لیکن یہ جو دلوں کو جوڑنا ہے نا، دلوں کو، یہ جو دل ٹوٹ گئے سارے، یہ جو نفرتیں ہو گئیں، یہ جو مخالفین ہو گئے، یہ جو خلاف ہو گئے، یہ جو غلط رستے پہ چل گئے، اس کو اگر نہیں جوڑانا تو میں اگر سونے کی بھی سڑکیں بنا لوں گا، ہیرے جواہرات کی بھی سڑکیں بنا لوں گا، وہ سڑکیں بے معنی ہوں گی، وہ انفراسٹرکچر بے معنی ہوگا اگر جو ہے وہ شہر والا، صوبے والا، ملک والوں کے دل اگر ٹکڑے ٹکرے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی، تو وہ پھر وہ سارا انفراسٹرکچر بیکار ہے. اس ملک کو پھر فرشتے بھی نہیں چلا سکتے. اسی لیے ہماری خواہش ہے، پہلے دن یہ والی بات کی کہ ہمارا ماننے والا کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، پوائنٹ پہ ایشوز کے اوپر ڈسکس کرے گا، اپنا رائے دے گا، کسی سے نفرت نہیں کرے گا، کسی کو غدار نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں بکے گا، کسی کو برا نہیں کہے گا، گلے میں ہاتھ ڈالے گا، محبت کرے گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنے گا، اس سے اختلاف کرے گا، اختلاف ریمٹ میں رہ کر کرے گا. یہ والا کام کرنا ہے. دوسرا کرے نہ کرے اس کو سمجھانا ہے، ہم نے نہیں کرنا یہ والا کام. اور ایک ٹائم آئے گا معاشرے میں کہ جو لوگ اپنی روش نہیں چینج کریں گے، لوگ، عوام، قوم ان کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ صاحب ایک بریک لے، لیکن یہ سارا کام دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لاہے عمل، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی بھی ہوگی. بریک کے بعد میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی، اور کراچی شہر کو وہ جو بدلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس پروگرام کیا ہے.
کہنا ان کا یہ ہے کہ 23 مارچ کو وہ آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے، اور 23 مارچ کو ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی پرچم، جو انہوں نے کہا کہ ان کا پاکستانی پرچم ہی پارٹی کا جھنڈا بھی ہوگا، تو لوگ اپنے گھروں پر بھی سجائیں اور سینے پر بھی سجائیں، اور وہ چھوٹی ریلیز بھی کریں گے۔ لیکن وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہی بات ہے کہ وہ کون سا سیاسی پروگرام ہے جو وہ 23 مارچ کو اعلان کریں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے اگلے مہینے وہ بڑا ایک جلسہ بھی کریں گے۔ لیکن وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی، اس کے خد و خال کیا ہیں؟ کراچی کو امن کے لیے، کراچی کے امن کے لیے، کراچی میں خون ریزی نہ ہو، کراچی میں ترقی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے، کراچی جو ہے پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے میٹر کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، وہ کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کراچی کے لوگوں کو یہ وعدہ کر سکیں کہ آپ امن دلائیں گے، امن کے لیے کام کریں گے؟ آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مصطفیٰ کمال صاحب کو ابھی شاید آواز نہیں آ رہی، لائن دوبارہ پروڈیوسر صاحب کنیکٹ کروائیے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا آئندہ پروگرام کیا ہوگا؟ کراچی کی سیاست میں کون سی ایسی تبدیلی ہے جو وہ لا پائیں گے، اور ایم کیو ایم کے کتنے اراکین ہیں جو ہم ان کے ساتھ کھڑے دیکھیں گے؟ ایم کیو ایم بظاہر دباؤ کا شکار ہے، اور وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ اپنے ہی اراکین سے دوبارہ حلف لیا گیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، اب آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی جو آپ 23 مارچ کو اعلان کریں، جس کی بنا کے اوپر کراچی شہر کو امن اور ترقی جو ہے وہ نصیب ہو سکے دیر پا، کیونکہ رینجرز آپریشن کرتے ہیں تو ایک ہمیں بریتھنگ سپیس نظر آتی ہے، اس کے بعد سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، پہلے سے بری صورتحال ہو جاتی ہے۔ کیا یقین دلائیں گے آپ کراچی کے لوگوں کو، اور حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ لوگ ہمارے کیریکٹر کو جانتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب خواتین بچے بوڑھے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بندوق کی، یہ مارنے کی سیاست نہیں کرنی۔ میری پہلی گفتگو سے لے کر اب تک ہمارے اور میرے جو ساتھی ہیں، ندیم بھائی، ہمارا تو رونا ہی یہی ہے نا سارا، کہ بھائی کس لائن میں لگا دیا، مقصد کیا ہے اس کا، حاصل کیا کیا ہم نے کیا حاصل کیا؟ ابھی بھی جو لوگ وہاں سے بیٹھ کر یہ تقریر کر رہے ہیں کہ گلی گلی جو ہے وہ خون بہے گا، گلی گلی پرابلم ہوگی، اسلحے چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو، اس کو گالیاں اس کو گالیاں، میں تو مجھے برا بولنے والوں کو بھی میں ابھی برا نہیں بول رہا۔ اگر میں برا بولنا چاہوں ابھی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ جتنے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا۔ ندیم بھائی، ایسے جوابات ہیں کہ بس ابھی میں کیا بولوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد ان کی پوزیشنیں کیا ہوں۔ نہیں کرنا، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، جس حد تک ممکن ہو درگزر کرنا، جس حد تک ممکن ہو کوشش ہو۔ وہاں صرف سچ بولنے کی جہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں مجبوراً سچ بول رہا ہوں، کہ جہاں پر لوگوں کو سمجھانا بتانا ضروری ہے، اور یہی تبلیغ کر رہے ہیں، سب کو یہی تبلیغ کر رہے ہیں کہ نہیں کرنا، اور اسی سے تو سارا امن ہوگا۔ یہاں پر ہر لینگویج کے بولنے والا آدمی آ رہا ہے، ہر کمیونٹی کا آدمی آ رہا ہے، ہر مسلک کا آدمی آ رہا ہے، ہر مذہب کا آدمی آ رہا ہے۔ تو میں یہ کیریکٹر ہے، اس لیے کہ آپ کی پریچنگ آپ جیسا سمجھائیں گے لوگوں کو، لوگ ویسی آپ کی بات مانیں گے۔ فالوورز جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے ان کی مصطفیٰ صاحب، پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ سے وعدہ رکھ کراچی آئیں گے تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی، تو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم مزید آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے اور پارٹی میں کتنی جان آپ کی بن سکتی ہے۔ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔